بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ عَلَىٰ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدِ أَوْ عَلَىٰ أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَىٰ۔ جب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے، عَلَىٰ أَلْفٍ 1000 روپے مہر مقرر کر دیا، مثلا عَلَىٰ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدِ، شرط یہ رکھی کہ اس کو اس شہر سے باہر کہیں نہیں لے کر جائے گا۔ آج کل یہ شرطیں بہت زیادہ رکھی جاتی ہیں، خصوصاً یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ گاؤں نہیں لے کر جاؤ گے۔ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اور شرط لگاتے ہیں کہ گاؤں نہیں جائیں گے، اپنی زندگیاں وہاں گزاری ہے، لیکن بچے اور بچیاں وہاں نہیں جانے دیتے ہیں۔ او علی اللہ یتزوج علیہ اخرى، یا یہ شرط لگائی کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، دوسری شادی نہیں کرے گا۔ فَإِنْ وَفَى بِالشَّرْطِ فَلَهَا الْمُسَمَّى، اب اگر شوہر نے یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں، یعنی یہ شرط کہ گاؤں نہیں لے کر جاؤ گے، اس شہر سے باہر نہیں لے کر جاؤ گے، اس شرط کو شوہر نے پورا کیا اور کبھی اس کو باہر نہیں لے کر گیا، اس طرح شرط لگائی تھی کہ اس کے اوپر دوسری شادی نہیں کرے گا، اور شوہر نے بھی اس کی شرط کا لحاظ رکھا اور دوسری شادی نہیں کی، فَلَهَا الْمُسَمَّى، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے جو مہر مقرر کر دیا گیا ہے 1000 روپے مثال کے طور پر، وہی اس کا مہر ہوگا، لأنه صلح مہرا وقد تم رضاها به، کیونکہ یہ جو مہر مقرر کر دیا گیا ہے اس کے اندر مہر بننے کی صلاحیت بھی ہے، یہ مہر بن سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر عورت راضی بھی ہو گئی ہے، لہذا یہی مہر مسمى اس کا مہر رہے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَىٰ أَوْ أَخْرَجَهَا، اگر شرط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس آدمی نے دوسری شادی کر دی، او اخرجہا، یا اس کو اس شہر سے باہر نکال کر لے کر گیا، فلہا مہر مثلہا، تب اس صورت میں چونکہ شوہر نے وعدی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اب وہ جو مہر مسمى ہے وہ نہیں، بلکہ اب مہر مثل دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ مہر مثل دیا جائے گا، لأنہ سمى ما لها فيه نفع، اس لیے کہ اس نے وہ مہر مقرر کر دیا تھا جس میں عورت کے لیے فائدہ تھا، فعند فواتی ينعدم رضاها بالالف، جب وہ شرط اور وہ نفع فوت ہو گیا تو 1000 روپے پر جو وہ راضی ہو گئی تھی نا، اب وہ رضامندی بھی ختم۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کا رشتہ ایسا آتا ہے جو ایسی جگہ سے آتا ہے جو جگہ اس کو پسند نہیں ہوتی، تو گو کہ کفو ہے، برابر ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جگہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کر دیتی ہے؟ انکار کر دیتی ہے، اگرچہ مہر زیادہ بھی مل رہا ہو۔ دوسری جگہ جو مناسب جگہ ہوتی ہے، قریب میں ہوتی ہے، شہر ہوتی ہے، وہاں سے اگر کوئی رشتہ آتا ہے اس میں گڑبڑ بھی ہو، کچھ تھوڑی کمی بھی ہو، مہر بھی کم دیا جا رہا ہو، لیکن عورت پھر بھی اس کے اوپر راضی ہو جاتی ہے، تو یہاں جو عورت کم مہر پر راضی ہو گئی تھی 1000 روپے پر، تو وہ اس لیے کہ وہ شہر کے اندر رکھی جائے گی، وہ اس لیے کہ شہر کے اندر رکھی جائے گی، جب وہ شہر کے اندر نہیں رکھی گئی، اس شرط کا وفا نہیں کیا گیا، تو کیا ہوگا؟ تو اس کی رضا بھی نہیں پائے گئی، جب رضا نہیں پائے گئی تو اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مہر مثل دیا جائے گا۔ آگے کیا ہے؟ وَيُكَمَّلُ مَهْرُ مِثْلِهَا، لہذا مہر مثل کی تکمیل کر دی جائے گی، کما فی تسمیۃ الکرامہ والہدیہ مع الالف، جیسے کہ کوئی اعزاز، کوئی ہدیہ 1000 کے ساتھ مقرر کر دیا جائے، جو کہتے ہیں مہر تو ہوگا 1000 روپے، لیکن اعزازاً کچھ اور چیز بھی آپ کو دے دی جائے گی، ہدیے کے طور پر فلاں چیز بھی دے دی جائے گی۔ آج کل یہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے، مہر تو ہوگا 50,000 روپے، لیکن عورت کے نام پر گھر بھی کیا جائے گا، یا گاؤں میں اتنی زمین بھی اس کے نام پر کر دی جائے گی، فلاں پلاٹ بھی اس کے نام پر کیا جائے گا۔ اس طرح ایک چیز مہر کا حصہ بنتی ہے اور باقی بطور ہدیے کے اس کا ذکر ہوتا ہے یا اعزاز کے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص بعد میں یہ جو اعزاز کا، ہدیے کا وعدہ کیا ہے اس سے مکر جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں مہر مثل دینا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی جب شرط کی وفا نہیں کی تو مہر مثل دینا ہوگا۔ وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَىٰ أَلْفٍ إِنْ أَقَامَ بِهَا وَعَلَىٰ أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا،
ایک بات ہے کہ آج کل جو ہے نا بہت سارے نکاح اس وجہ سے بھی ٹوٹتے ہیں. 2-3 مہینے پہلے ایک مسئلہ سامنے آیا کہ نکاح ٹوٹ رہا ہے، یعنی رخصتی نہیں ہو رہی. تو میں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا رخصتی کیوں نہیں کرا رہے؟ کہتے ہیں ہم نے جب وہ کیا تھا جس وقت ہم نکاح کر رہے تھے تو اس وقت یہ شرط تھی کہ لڑکی کو گاؤں نہیں لے کر جائیں گے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو گاؤں لے کر جائیں گے، 1 مہینہ یہاں رکھیں گے یا 2 مہینے یہاں رکھیں گے، گاؤں لے کر جائیں گے. اور اس کے لڑکی راضی نہیں ہے اور ہم بھی راضی نہیں ہیں. وہ جو نکاح ہو گیا تھا اس کو توڑوا دیے، جرگے ہوئے. پھر اگر جرگوں سے کام نہ چلے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے بچی کا نکاح کسی اور جگہ نہیں کرا دیتے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. لڑکیوں کو رخصتی سے پہلے طلاقیں پڑ جاتی ہیں. ایک واقعہ آیا کہ بھئی ایک لڑکا ہے بہت بڑے مالدار گھرانے کا ہے، لڑکی بھی وہ ایسی ہے. اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ بھئی رخصتی کرا دی جائے، لیکن لڑکی کہتی ہے میں نے تعلیم پوری کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ تعلیم پوری کرنی ہے. لڑکا کہتا ہے مجھے تمہاری تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے پیسے نہیں کموانے ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے دنیا کی، میں خود کاروباری ہوں، تجارت کا معاملہ چل رہا ہے آسانی سے، لہذا ہمیں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن لڑکی پھر بھی بضد تھی کہ میں نے انجینئرنگ مکمل کرنی ہے، جب تک میں انجینئرنگ مکمل نہیں کروں گی شادی نہیں کروں گی. اب لڑکا اصرار کرتا رہا، وہ لڑکی جو انکار کرتی رہی، تو دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی. اب لڑکے نے تو اپنی شادی نکاح کر دیا دوسرا، اور لڑکی آج تک بغیر نکاح کے. یہ معاملہ ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں لوگوں نے غیر مطلوب چیزوں کو ترجیح دینے شروع کر دی، اور جو مطلوب چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیے. ایک طالب علم میرے پاس آیا، کہنے لگا استاد جی میں نکاح ہو گیا ہے، اب رخصتی نہیں دے رہے. میں نے کہا کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے ہیں لڑکی ابھی خاصہ دوم میں ہے، 4 سال اس باقی ہے، علی اولا ثانی پتہ نہیں کیا ہے، جب تک وہ پوری نہیں کرے گی تب تک شادی نہیں ہوگی. کہتے ہیں فتویٰ دے دے کہ اضافی علم حاصل کرنا کوئی فرض ہے، کوئی لازمی ہے. یہ بھی معاملات ہیں. تو اب کیا کیا جائے بھائی؟ تو یہ اضافی علم آج کل جو بنات کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور خواہ اس کو عالمہ فاضلہ بنایا جاتا ہے، یہ کوئی لازمی علم نہیں ہے، یہ استحباب کے درجے میں. اور چونکہ ان کے ساتھ بہت سارے مفاسد بھی ملے ہوئے ہیں، اب استحباب کے بجائے یہ گناہ بن گیا ہے لوگوں کے لیے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کیونکہ معاشرہ ابھی تک جو لڑکیاں گھروں کے اندر پاکیزہ زندگی گزارتی تھی، گھروں سے نکلتی نہیں تھی، اب وہی لڑکیاں بنات مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے، نیت سے، اس کے بہانے سے باہر نکل رہی ہے، اور ان کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے ٹھیک ہے اگر تعلیم حاصل کر لے پورے اس کے ساتھ احتیاط کے ساتھ، کڑی نظر کے ساتھ، کڑی نگرانی کے ساتھ اگر تعلیم دلوائی جائے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو قائم ہیں ان کو توڑوا دیے جائے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. آپ لڑکی کو تعلیم الاسلام یا بشتی گوہر پڑھوائے، ان کی جو بنیادی مسائل ہیں جب وہ ان کو آنے لگ جائے، بس وہی فرض عین علم ہے ان کا، وہ ان کو مل گیا ہے. اب عالمہ فاضلہ بنانا، اس کے پیچھے پڑ جانا، اور اس کے لیے کیا ہے نکاحوں کو توڑ دینا، رشتوں کے اندر تاخیر کرنا، یہ بالکل غیر مناسب معاملہ ہے. کیا ہے بھائی؟ غیر مناسب معاملہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ولو تزوج على 1000 ان اقام بها، اگر عورت کے ساتھ نکاح کر دیا علی 1000 1000 روپے پر، ان اقام بها اگر اس کو اسی جگہ میں رکھا یعنی اس شہر کے اندر رکھا، وعلی 2000 ان اخرجها اگر شہر سے باہر نکالو گے تو پھر مہر یہ نہیں ہوگا بلکہ 2000 ہوں گے. فان اقام بها، اب شوہر کی 2 باتیں آ گئی. اگر شہر کے اندر رکھو گے تو مہر جو ہے وہ 1000 روپے ہوگا، شہر سے باہر لے کر جاؤ گے تو پھر مہر کتنا ہوگا؟ 2000 ہوگا. اب عملی طور پر فإن أقام بها، شوہر نے بیوی کو اسی شہر کے اندر رکھا، فلها الألف، تو بھئی اس کا جو 1000 روپے مہر تھا وہی دیا جائے گا. وإن أخرجها، اگر نکالا، فلها مہر المثل، تو اب 2000 نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوگا؟ مہر مثل ہوگا. لا يزاد على 2000 ولا ينقص عن 1000، 1000 سے کم نہیں ہوگا اور 2000 سے زیادہ نہیں ہوگا. مہر مثل تو دیا جائے گا لیکن دیکھیں گے کہ وہ مہر مثل
اگر 1000 سے کم ہوا تو اس سے کم نہیں کریں گے، 1000 ہی دیں گے. اگر 2000 سے زیادہ ہوا تو 2000 دیں گے، 2000 سے زیادہ نہیں دیں گے. بعد عند ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے. وقال صاحبین فرماتے ہیں الشرطان جمیعا جائزان، دونوں شرطیں جائز ہیں. شہر کے اندر رکھے گا تو 1000 روپے مہر دے گا، شہر سے باہر نکالے گا تو پھر کتنا دے گا؟ 2000 دے گا. جو شرطیں رکھی اس شرطوں کے مطابق یہ معاملہ ہوگا. حتی کان لها الالف ان اقام بها، یہاں تک کہ اگر شہر کے اندر رہی، اس کو شہر کے اندر رکھا تو 1000، والفان ان اخرجها، اور 2000 اگر اس کو نکالا. وقال زفر، امام زفر فرماتے الشرطان جمیعا فاسدان، یہ دونوں شرطیں فاسد ہے. ویکون لها مہر مثلها، اور اس کو کیا ملے گا؟ مہر مثل ملے گا. لا ينقص من الالف ولا يزاد على الفین، جو 1000 سے کم نہیں ہوگا اور 2000 سے زیادہ نہیں ہوگا. واصل المسئلہ فی الاجارات فی قوله، یہ مسئلے کے اندر جو اختلاف آیا ہے، کہتے ہیں اصل مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، اصل مسئلہ کتاب الاجارت کا ہے، لیکن وہاں سے اٹھا کر یہاں اس مسئلے کو یہاں ذکر کر دیا، اس کے اوپر تفریق کیا گیا ہے. وہ یہ ہے فی قول ان خطہ اليوم فلک درہم، یہ مسئلہ آپ نے شرح وقایہ کے اندر بھی پڑھ لیا ہے کہ اگر آج کے دن یہ کپڑا آپ نے سی لیا تو آپ کو 1 درہم دیا جائے گا. وَإِنْ خِطَّهُ غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ، لیکن اگر آپ نے یہ جوڑا کل سیا تو پھر 1 درہم پورا نہیں دیا جائے گا بلکہ نصف درہم دیا جائے گا. یہ تو ہم کہتے ہیں نا ارجنٹ تیاری کرو گے تو زیادہ پیسے، ارجنٹ تیار نہیں کرو گے تو، یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. اگر آج کے دن ارجنٹ تیار کر دیے تو آپ زیادہ پیسے لے سکتے ہیں، لیکن اگر ارجنٹ تیار کر کے نہیں دیا آج کے دن تو پھر جو عام قیمت ہے کل وہی دیا جائے گا، یا وہ طے ہو پہلے سے طے کر دیا جائے. تو وہاں پر اختلاف ہے. امام ظفر فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں، نہ درہم اور نہ نصف درہم. یہ شرطیں فاسد ہیں. یہ شرطیں کیا ہے؟ فاسد ہے. نکاح تو شرط شروطی فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، نکاح تو اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، لیکن یہ شرطیں خود فاسد ہو جائیں گی. اور یہ معاملہ ایسا ہوگا جیسے کہ سرے سے مہر مقرر نہ کیا ہو، اور جب سرے سے مہر مقرر نہ کیا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل لازم آتا ہے. لہذا یہاں پر مہر مثل لازم ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی شرط تو صحیح ہے کیونکہ اس کا کوئی معارض نہیں ہے، اس کا کوئی معارض نہیں ہے، لہذا پہلے شرط کا لحاظ رکھا جائے گا. لیکن دوسری شرط کے لیے معارض موجود ہے پہلی شرط، لہذا دوسری شرط جو ہے وہ فاسد ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ فاسد ہے. لہذا جب دوسری شرط فاسد ہو گئی تو اب مہر مثل دینا پڑے گا، جو بتلایا ہے وہ نہیں دیں گے. صاحبین کہتے ہیں جب دونوں کے صراحتیں ہو گئی ہے، بات آئی سمجھ میں، تو دونوں کا اعتبار کر لیا جائے گا. سمجھ گئے؟ دونوں شرطوں کا اعتبار کر لیا جائے گا. اللہ اکبر. وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، ایک آدمی نے کس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا، علی هذا العبد، اس غلام پر، او علی هذا العبد، یا اس غلام پر. 2 غلام تھے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو متعین کیے بغیر کہا یا تو یہ دوں گا یا یہ دوں گا مہر میں. فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوْكَسَ وَالْآخَرُ أَرْفَعُ، جبکہ حال یہ ہے کہ ان 2 غلاموں میں سے ایک غلام کی قیمت کم ہے، وہ اوکس گٹھیا ہے، والآخر ارفع، جبکہ دوسرا والا غلام جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. اب ان 2 غلاموں میں سے کون سا غلام مقرر ہو، کیونکہ ایک کی قیمت تو کم ہے دوسری کا زیادہ ہے. اب عورت کہے گی کہ مجھے یہ زیادہ قیمت والا غلام دے دے، اور شوہر کہے گا کہ نہیں کم قیمت والا لے دے. دونوں میں تنازع پیدا ہوگا نا بھائی. ایسی صورت میں فیصلہ کیا کرے؟ تو کہتے ہیں ان کان مہر مثلہ اقل من اوکسہما، یہاں پر مہر مثل کو دیکھا جائے گا. یہ امام صاحب کا مسلک ہے. اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ مہر میں اصل مہر مثل ہے. اصل کیا ہے؟ مہر مثل ہے. لیکن جب مہر مقرر کر دیا جائے اور دونوں طرف سے عورتیں اور مرد اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کر لے تو یہ مہر مثل کی گوئے کی تفصیل ہو جائے گی، اور اس کی رضامندی کی وجہ سے مہر مثل کا پھر مہر مسمہ کا پھر اعتبار ہوگا. لیکن جہاں اختلاف آ جائے تو ہم مہر مثل کو دیکھیں گے، اس کو فیصل بنائیں گے. کیا کریں گے؟ مہر مثل کو فیصل بنائیں گے. یہ امام صاحب کا مسلک ہے. اور دیگر حضرات کہتے ہیں صاحبین کہ اصل میں تسمیہ ہے، جو بتلایا ہے
وہی مہر اصل ہے، وہی مہر اصل ہے۔ لہٰذا جب تنازع پیدا ہوگا تو مہر مسمى کو ہم فیصل بنائیں گے، مہر مسمى کو فیصل بنائیں گے۔ اب یہاں اسی مسئلے کو دیکھیں، وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوْكَسَ وَالْآخَرُ أَرْفَعَ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا، اب فیصلہ کریں گے مہر مثل سے، اگر مہر مثل اقل من اوکسہما، اگر مہر مثل ان دو غلاموں میں سے جو گٹیا ہے، کم قیمت والا ہے، اس سے کم ہے، فلاح الاوکس، تو اس سے کم نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ غلام جو اوکس ہے وہی دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْفَعِهِمَا، اور اگر وہ ارفع سے بھی زیادہ ہے، یعنی فرض کر لو کہ جو ارفع غلام ہے اس کی قیمت 2000 ہے اور جو اوکس غلام ہے اس کی قیمت 1000 ہے۔ اب عورت کا مہر مثل 1000 سے کم ہے تو 1000 سے کم نہیں دیں گے بلکہ کیا دیں گے؟ اوکس غلام دیں گے۔ اگر 2000 سے زیادہ ہے تو 2000 سے زیادہ نہیں دیں گے، ارفع غلام دیں گے۔ کیا دیں گے؟ ارفع غلام یا اس کی قیمت دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا، اور اگر ان کے درمیان ہو، نہ 1000 ہے نہ 2000 ہے بلکہ 1500 ہے، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو اب اس صورت میں مہر مثل دیا جائے گا، یعنی 1500 دیا جائے گا۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، یہ امام صاحب کا مسلک ہے۔ وَقَالَ لَهَا الْأَوْكَسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، ان تمام صورتوں میں صاحبین کہتے ہیں کہ جو اوکس ہے وہی دیا جائے گا۔ آگے اس کی وجہ آتی ہے، ٹھیک۔ فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اگر دخول سے پہلے اس قسم کی عورت کو طلاق دے دی گئی، فَلَهَا نِصْفُ الْأَوْكَسِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْإِجْمَاعِ، تو ان تمام صورتوں میں جو غلام اوکس ہے اسی غلام کا نصف قیمت دی جائے گی، فی ذَلِكَ كُلِّهِ، ان تمام صورتوں میں بالاجماع، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ لہما، اب صاحبین کے دلائل بتا رہے ہیں کہ امام صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اوکس دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اوکس دیں گے۔ کیوں؟ ان المسیر الی مہر المثل لتعذر ایجاب المسمى، میں نے پہلے اصول بتلا دیے تھے، اسی اصول کے مطابق یہ زندگی یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ان المسیر الی مہر المثل، مہر مثل کی طرف جانا ہوتا ہے لتعذر ایجاب المسمى، جب مسمى کو واجب نہ کیا جا سکے، یعنی اصل تو ان کے نزدیک مہر مسمى ہے، لیکن اگر مہر مسمى نافذ نہ کیا جا سکے، اس کو واجب نہ قرار دیا جا سکے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ مہر مثل کی طرف جائیں گے۔ کس کی طرف جائیں گے؟ مہر مثل کی طرف جائیں گے۔ وقد امکن ایجاب الاوکس، یہاں اوکس کو واجب کرنا ممکن ہے۔ کیوں؟ اذ الاقل متیقن، اس لیے کہ یہاں اقل جو ہے وہ متیقن ہے۔ بھائی 1200 کے ضمن میں 1000 تو موجود ہے، اس پر تو یقین ہے، لیکن 1000 کے ضمن میں 1200 موجود نہیں ہے، لہذا جب ارفع کے دیا تو ارفع کے ضمن میں اوکس موجود ہے، وہ تو یقینی ہے، وہ تو کیا ہے؟ یقینی ہے، لہذا اسی کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ یقینی چیز کا اعتبار ہوتا ہے، یقینی چیز کا اعتبار ہوتا ہے۔ وَسَارَكَ الْخُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ، یہ خلع اور اعتاق علی مال کی طرح ہو گیا کہ بھائی عورت کے ساتھ خلع کیا جا رہا ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خلع میں عورت کہہ رہی ہے کہ میں یہ غلام دوں گی یا یہ دوں گی۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ ایسی صورت میں جو اوکس ہوگا وہی دینا لازم ہوتا ہے۔ اس طرح اعتاق بالمال، تو وہ شخص کہے کہ میں اپنے غلام کو اس کے بدلے میں یا اس کے بدلے میں آزاد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب ان میں سے جو کم ہے اسی پر غلام آزاد ہوگا، اسی پر غلام آزاد ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہ حضرات کہتے ہیں جو اوکس ہے وہی مہر مقرر ہوگا۔ ولی ابی حنیفہ، امام صاحب کی دلیل ان الموجب الاصلی، یہ موجب اصلی جو ہے مہر المثل ہے، اذ هو الاعدل، اس لیے کہ وہی زیادہ عدل پر مبنی ہے۔ والعدول عنہ عند صحت التسمیہ، ہم اس سے عدول تب کریں گے جب مہر مسمى صحیح طور پر ثابت ہو سکے، جب مہر مسمى صحیح طور پر ثابت ہو سکے تو پھر ہم مہر مثل کو چھوڑ کر مہر مسمى کی طرف جائیں گے۔ وقد فسدت لمکان الجہالہ، یہاں پر مہر مسمى تسمیہ جو ہے وہ فاسد ہو گئی، تسمیہ کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی، للجہالت، لمکان الجہالہ، جہالت کی وجہ سے کہ بھائی ان دونوں غلاموں میں سے لا علی التعین ایک ہے، متعین نہیں ہے، یہ ہے یا یہ ہے، مجہول ہو گئے نا بھائی، مہر کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا۔
لہذا جب مہر مسمى مجہول ہو گیا یا اس کے اندر جہالت آ گئی تو جو اصل ہے نا مہر مثل، ہم اس کی طرف جائیں گے. کس کی طرف جائیں گے؟ بخلاف الخلع والاعتاق. یہ صاحبین کو جواب دے رہے ہیں. صاحبین نے اپنے مسئلے کو خلع اور اعتاق کے اوپر قیاس کر لیا تھا کہ وہاں پر اوکس کا اعتبار ہوتا ہے، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اوکس کا اعتبار ہوگا. حضرت بتلاتے ہیں کہ نہیں، اس مسئلے کو آپ خلع اور اعتاق کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. کیوں؟ لأنه لا موجب له فی البدل، اس لیے کہ بدل کے اندر اس کا کوئی موجب نہیں ہے. طلاق بغیر مال کے بھی دی جا سکتی ہے. اب بات آئی سمجھ میں؟ الا ان، جب کہ نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتا، جب کہ نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتا. الا ان مہر المثل اذا كان اکثر من ارفع. اب یہ کہ بھائی اگر مہر مثل اوقت سے کم ہو تو اوقت سے کم نہیں دیں گے، اوقت ہی دیں گے. اگر ارفع سے زیادہ ہو تو زیادہ نہیں دیں گے، ارفع ہی دیں گے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو اگر مہر مثل ہی فیصل ہے تو پھر کم ہونے کی صورت میں کم دیا جائے، زیادہ ہونے کی صورت میں زیادہ دے دیا جائے. تم یہ حدود کیوں متعین کرتے ہو کہ کم ہونے کی صورت میں اوقت سے نیچے نہیں جائیں گے اور ارفع ہونے کی صورت میں ارفع سے اوپر نہیں جائیں گے؟ اوپر کا بھی مسئلہ ہے، جو مسئلہ گزر چکا جس میں امام ظفر کا اختلاف تھا نا کہ بھئی شہر کے اندر رکھو گے تو 1000، شہر سے باہر لے کر جاؤ گے تو 2000. وہاں پر کیا تھا؟ باہر لے کر جائے گا تو مہر مثل دے گا. کس نے کہا تھا؟ امام صاحب نے کہا تھا نا. لیکن یہ اتنا کہا تھا، یہ کہا تھا کہ 1000 سے کم نہیں اور 2000 سے بہت زیادہ نہیں. وہاں جو علت ہے وہ علت یہاں پر بھی ہے، اور یہاں پر جو علت بیان کی جائے گی اس علت کو آپ اوپر والے مسئلے پر بھی فٹ کر دیں. میں نے وہاں نہیں بتلایا تھا نا، اصل میں مطالعہ میرا نہیں ہے اس وجہ سے ویسے بتا رہا ہوں آپ کو. تو کہتے ہیں الا ان مہر المثل اذا كان اکثر من الارفع، البتہ مہر مثل جب ارفع سے زیادہ ہو. فالمرأة رضیت بالحط، تو یہاں عورت خود کم کرنے پر راضی ہے کیونکہ اس نے ارفع کو اپنا مہر مقرر کر دیا تھا، اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا تھا. اب مہر مثل اس سے زیادہ ہے تو اس ارفع پر راضی ہو کر گویا کہ اس نے جو زیادتی ہے نا، زیادتی ہے، اس کو معاف کر دیا، اس کو خود اپنے طرف سے کم کر کے اس پر راضی ہو گئی. لہذا جو ارفع غلام ہے اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ أَنْقَصْ مِنَ الْأَوْقَصِ، اگر یہ انقص ہے، کم ہے، کس سے؟ مہر مثل اوقص غلام سے کم ہے تو ہم اوقص غلام سے کم نہیں دیں گے بلکہ اوقص دیں گے. کیوں؟ فَالزَّوْجُ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ، اس لیے کہ جب مہر مثل کم تھا، 500 کا تھا، 800 کا تھا، اور شوہر اس کے باوجود بھی 1000 روپے والا غلام بطور مہر کے مقرر کر دیتا ہے تو پتہ چلا کہ شوہر زیادہ دینے پر راضی ہے، شوہر زیادہ دینے پر راضی ہے. تو ہم بیچ میں رکاوٹ کیوں بن جائے؟ بھائی اپنا مال ہے، جتنا چاہے دے دیں. والواجب فی الطلاق قبل الدخول فی مثلہ المتعہ. اب ایک سوال کا جواب ہے کہ بھائی جب مہر مجہول ہو یا مقرر نہ کیا جائے تو پھر کیا دینا پڑتا ہے؟ متع دینا پڑتا ہے نا. لیکن اوپر کیا کہا؟ فإن طلق قبل الدخول بها فلها نصف الاوقص، اوقص غلام کا نصف دیں گے، متع نہیں دیں گے، متع نہیں دیں گے. اس کی وجہ والواجب فی الطلاق قبل الدخول، واجب فی الطلاق قبل الدخول میں فی مثل المتع، ان جیسے مسائل کے اندر تو متع ہوتا ہے. ونصف الاوقص یزید علیہ فی العادہ، اور نصف اوقص عادتاً متع سے زیادہ ہی ہوتا ہے. یعنی متع کی اتنی قیمت نہیں ہوتی جتنے کسی کو ہوتی ہے نصف اوقص کی. فوجب لاعترافہ بالزیادہ، اب چونکہ شوہر نے خود اوقص کو مقرر کر کے زیادہ دینے کا اعتراف کر لیا ہے تو لہذا ہم عورت کا حق نہیں ماریں گے اور شوہر سے کہیں گے کہ بھئی تو اوقص دینے پر راضی ہو گیا تھا، اب اگرچہ یہ متع سے زیادہ ہے لیکن جب تو نے خود رضامندی کا اظہار کر دیا تھا تو اب کیا ہے؟ نصف اوقص دینا پڑے گا. اب بھائی سمجھ میں آئی؟ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى حِبًا غَيْرَ مَوْصُوفٍ صَحَّتِ التَّسْمِيَّةُ وَلَهَا الْوَصْفُ مِنْهُ وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا قِيمَتَهُ.
وَإِن تَزَوَّجَ عَلَى حِيوَانٍ غَيْرَ مَوْصُوفٍ، کیا کیا؟ ایک شخص نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دیا حیوان کے اوپر کہ آپ کو ایک گائے دوں گا، بیل دوں گا، بکری دوں گا، مینڈا دوں گا، بھیڑ دوں گا، اس طرح کوئی مقرر کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے بھائی، دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ جانوروں کو مہر بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا کام یہی ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ویسے مذاق کے لیے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں ایک چرواہا تھا نا، چرواہا جب وہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا 18-20 سال کا، تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ تمہاری شادی کرتا ہوں، تمہارے لیے شادی کا بندوبست کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا نہیں، میں بکریاں ہی چراؤں گا، بس یہی صحیح ہے، اور شادی کے جمگٹوں میں نہیں پڑنا ہے۔ لیکن والدہ نے، گھر والوں نے مجبور کر کے اس کے لیے نکاح کر دیا، ٹھیک ہے۔ مہر میں 100 بکریاں رکھی، مہر میں 100 بکریاں رکھی۔ اب ظاہر ہے وہ بکریوں سے مانوس تھا، اس کے ساتھ محبت تھی، ان کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا۔ اب جب شادی ہوئی تو بکریاں اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اب جب شبی زفاف میں بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کو شدھ بدھ نہیں تھا، جگہ بھی معلوم نہیں تھی، مباشرت کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا۔ تو صبح اٹھے تو پریشان تھے کہ بھائی بکریاں بھی چلی گئی اور کوئی مزہ بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ماں نے اس کو پریشان دیکھا، تو اس سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے شاعری انداز میں جواب دیا۔ پشتو میں کہہ دوں، پشتو میں ہی ہے، دوسرے میں نہیں آتا ہے۔ کہنے لگے کہ بھائی سلبیزی میں اسلاڑی اگر پمیسل لیو غرد، یعنی میری 100 بکریاں ویسی فضول چلی گئی اور جو چیز مجھے ملی وہ پہاڑ کی طرح ہے، مطلب اس کو جگہ معلوم نہیں تھی دوسری جگہ میں۔ تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ دنم نیولاس اخکتا دستاد اپلا رونر دے، ناب سے ایک بالش نیچے، یہ تمہارے باپ کی جو ہے نا تجربہ ہے، سمجھ گئے۔ اب جب آئندہ رات کو اس نے یہ باقاعدہ بالش لگا کر کام کر دیا تو اس کو مزہ آیا۔ صبح کہتے ہیں یوسل بزی کا نوری دپ دنیا دا جنت ور دے، ایک شادی اور کرا دے، یہ تو دنیا میں جنت کا دروازہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبھی، اللہ، یہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد نے واقعہ سنا ہے کہ ایک بلوچ لڑکا تھا، بار بار گھر والوں سے کہتا تھا میرے شادی کراؤ، ایک نہیں دو، ایک پر گزارا نہیں ہوتا۔ اب باپ نے بیوی سے کہا کہ تم ایسی لڑکی تلاش کر لو جو اس کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ لڑکیوں کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایسی لڑکی تلاش کرو جو اس کو کنٹرول کر سکے۔ اب عورت گھومتی پھرتی رہی تو ایک خاندان میں اس کو ایک لڑکی ایسی مل گئی جو جنسی اعتبار سے بڑی مضبوط اس کو لگی، اس کے نکاح کرا دیا۔ اب لڑکی کو بتلایا کہ بھئی اس کو کنٹرول کرنا ہے ہر اعتبار سے۔ اب لڑکی نے اس کے پیچھے کرنا شروع کر دیا، جہاں سوتا ہے وہ اس کے پہنچ جاتی ہے، جہاں پر بھی جاتا ہے تو وہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک مہینہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی بیٹھک میں سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، ایک مکھی آ گئی اس کی ناک پر بیٹھ گئی۔ تو یہ کبھی ایسا کرو، وہ اٹھتی نہیں ہے، یہ نیچے سے کہتا ہے اٹھ جاؤ، ورنہ باپ سے کہتا ہوں تمہارے لیے بھی نکاح کر دے، تمہاری بھی شادی کر دے، تمہاری بھی کیا کر دے بھائی، شادی کر دے۔ باپ نے یہ بات سن لی تو شام کو بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری شادی کو 1 مہینہ 2 ہو گئے ہیں اور ہم نے دوسرا رشتہ بھی تلاش کر لیا ہے، تو آپ کی دلی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ کہنے لگا وہ ایک پورے گاؤں کے لیے کافی ہے، مجھے اور ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى حَيْوَانٍ غَيْرَ مَوْصُوفٍ، نکاح کر دیا حیوان کے اوپر، لیکن اس کو وصف نہیں بتلایا اس کا کہ اعلیٰ قسم کا ہوگا، یہ اتنا بتلا دیا، نو تو بتلا دی کہ گائے ہوگی، بکری ہوگی، بیڑ ہوگی، کتنے ہوگی، یہ تو بتلا دیا،
لیکن یہ نہیں بتلایا کہ گائے کی بہت سارے قسمیں ہوتی ہے بھائی، ایک گائے 60,000 کی بھی ملتی ہے، دوسری گائے جو نا 6 لاکھ 7 لاکھ کی بھی آگے مل رہی، بلکہ 50 لاکھ تک بھی جو ہے نا بیل اور گائے آج کل مل رہی ہے۔ تو ابھی کون سی گائے بھی دی جائے بھائی، کون سا بیل دیا جائے گا، کون سی بکری دی جائے گی، یہ نہیں بتلایا۔ صحت تسمیہ، تو تسمیہ تو صحیح ہے، وَلَهَا الْوَسْطُ مِنْهُ، اور اس میں جو وسط ہے نا، جو جانور کا نام اس نے لے لیا ہے، مثال کے طور پر گایوں میں سے جو درمیانی قسم کی گائے ہوگی وہی دینی ہوگی۔ وَزَوْجُ مُخَيَّرٌ، شوہر کو اختیار ہوگا، انشاء آتاها ذَلِكَ، وہی درمیانی گائے خرید کر بیوی کو دے دے، وَإِنشَاء آتاها قِيمَتَهُ، اگر چاہے تو اس حیوان کا قیمت ادا کر لے۔ قال معنى هذه المسألة، اس مسئلے کا مطلب یہ ہے ان یسمى جنس حیوان، حیوان کا جنس متعین کر دیا جائے۔ حیوان کا جنس، بھائی یہاں جنس سے مراد نوع ہے، اس لیے کہ فقہا کے نزدیک جنس وہی ہے جو مناطقہ کے نزدیک نوع ہے۔ مناطقہ کے نزدیک کیا ہے؟ مناطقہ اس کو نوع کہتے ہیں اور یہ حضرت اس کو جنس کہتے ہیں۔ جنس بتلایا جائے یعنی نوع بتلایا جائے، گائے بکری وغیرہ۔ دون الوصف، وصف نہ بتلائے کہ اعلیٰ ہوگی، جید ہوگی، ردی قسم کی ہوگی، کون سے نسل کی ہوگی، یہ نہ بتلائے۔ بین یتزوج علی فرس او حمار، یہ بتلا دیا گھوڑا دیا جائے گا یا خچر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، گدھا دیا جائے گا۔ اما اذا لم یسمی الجنس، اگر جنس ہی نے بتلایا، بین یتزوج علی دابۃ، بھائی مہر میں کوئی جانور دیا جائے گا۔ اب جانور تو ایک کیا ہے، مرغی بھی تو ہے، ایک پرندہ بھی تو ہے، اور ہاتھی بھی تو ہے، زرافہ بھی تو ہے، بات سمجھ میں بڑی چیز بھی ہے۔ لا تجوز تسمیہ، تو تسمیہ جائز نہیں ہے۔ ویجب مہر المثل، اس صورت میں مہر مثل لازم آ جائے گا۔ وقال الشافعی یجب مہر المثل فی الوجہین جميعا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں مہر مثل ہوگا۔ لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمى، اس لیے کہ ان کا اصول یہ ہے کہ جو چیز بیع کے اندر ثمن نہیں بن سکتی وہ چیز نکاح کے اندر مہر نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کوئی جانور متعین نہیں ہے تو ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے بیع صحیح نہیں ہے، ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے بیع صحیح نہیں ہے، تو یہاں حضرت کہتے ہیں کہ یہ مہر جو مقرر کیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اذ کل واحد منہما معاوضہ، اس لیے کہ ان کے نزدیک دونوں عقد معاوضہ ہے، لہذا جب وہاں پر یہ جائز نہیں تو یہاں پر بھی یہ جائز نہیں ہوگا۔ والا نام کہتے ہیں ان المعاوضۃ مال، معاوضۃ مال بغیر مال، یہ ابتداءً نکاح معاوضہ مال بلا مال ہے، مال کے بدلے میں نہیں ہے۔ فجعلنا التزام المال ابتداءً، ہم نے ابتداءً اس کے اندر مال کا التزام کروا دیا۔ حتی لا یفسد باصل الجہالہ، یہاں تک کہ اصل جہالت کی وجہ سے یہ فاسد نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اگر مہر بالکل مقرر نہ کیا جائے یا مہر کے اندر کوئی جہالت ہو تو اس سے نکاح فاسد نہیں ہوتا۔ کالدیہ والاقاریر، جیسے کہ دیت ہے اور اقرار کا مسئلہ ہے کہ فلاں کے اوپر دیت لازم ہے۔ اب کون سی دیت لازم ہے؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ کون سے ہوں گے کون سے نہیں، یہ والاقاریر۔ اس طرح اگر کسی نے اقرار کر دیا کہ فلاں کا مجھ پر کوئی جانور ہے تو اس صورت میں اقرار کا اعتراف ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ بھی کون سا جانور ہے بیان کر دو۔ وشرطنا، ہم نے شرط رکھا، ان یکون المسمى مالا، ہم نے شرط رکھا کہ مسمى ایسا مال ہو، وسطہ معلوم، جس کا وسط معلوم ہو، رعایتا للجانبین، تاکہ دونوں کی رعایت رکھا جا سکے۔ بیوی کو بالکل گھٹیا چیز نہ ملے اور شوہر کے اوپر خواہ مخواہ مہنگی سے مہنگی چیز لازم نہ کیا جائے، بلکہ درمیانی سی چیز درمیان میں رکھا جائے تاکہ دونوں کے لیے آسانی ہو۔ وذلك عند اعلام الجنس، اور یہ وسط ہونا، درمیانی چیز کا معلوم ہونا، یہ جنس کو بتائے بغیر نہیں ہو سکتا، جنس کو بتائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لأنه يشتمل على الجيد والردي والبسط، اس لیے کہ جنس یعنی نوع، میں نے بتلا دیا کہ یہاں نوع مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ نوع جو ہوتا ہے یہ جید پر بھی مشتمل، ردی پر بھی مشتمل اور وسط اوسط پر بھی مشتمل۔ والبسط ذو حظ منهما، اور وسط ہی ان دونوں کے لیے حصہ ہے۔ بخلاف جہالت الجنس، بخلاف اس صورت کے کہ جب جنس بالکل معلوم ہی نہ ہو، یعنی نوع معلوم نہ ہو۔ لأنه لا وسط له، اس لیے کہ جب نوع معلوم نہیں ہے تو آپ اس کا وسط، اس کا درمیانہ مقرر نہیں کر سکتے، اس کا درمیانہ مقرر نہیں کر سکتے۔ لاختلاف معانی الاجناس، اس لیے کہ ہر نوع کے مطالب اور مقصود الگ الگ ہوتے ہیں۔ بخلاف البیع، بیع کے اوپر اس کو خلاف نہ کرو، کیوں؟ لأن مبناہ المضایقہ والمماکسہ،
اس لیے کہ بے کی بنا تو مذائقی پر ہوتی ہے، تنگی پر ہوتی ہے، والمماکسہ مماکسی پر ٹال مٹول کے اوپر ہوا کرتی ہے، سختی اس میں برتی جاتی ہے۔ اما نکاح، نکاح جو ہے فمبناہ المسامحہ، اس کے اندر چشم پوشی کی جاتی ہے، آسان سے آسان بنا کر نکاح کیا ہے نافذ کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُتَخَيَّرُ، البتہ اب شوہر کو اختیار کیوں دیا جا رہا ہے کہ جانور دے دے یا قیمت دے دے، جانور دے دے یا قیمت دے دے، اختیار کیوں ہے؟ لأن الوسط لا يعرف الا بالقیمت، اس لیے کہ وسط درمیانی جانور کا پتہ قیمت کے بغیر نہیں لگتا۔ ابھی جانور درمیانہ ہے، اعلی ہے، یہ ردی ہے، پتہ کیسے چلائیں گے؟ قیمت سے چلائیں گے نا۔ لہٰذا ایک جانور کی قیمت اگر 50,000 ہے، دوسرے جانور کی قیمت 1 لاکھ ہے، تیسرے جانور کی قیمت 1.5 لاکھ ہے، تو اب پتہ چلے گا کہ بھائی جو 1 لاکھ والا ہے یہ درمیانہ ہے۔ جب اصل کردار یہاں پر قیمت ادا کرتی ہے، فصارت اصلا فی حق الایفاء، لہذا ادائیگی کے حق میں گویا کہ یہ قیمت ہی اصل ہے۔ والعبد اصل تسمیتاً، جبکہ عبد، یہاں پر عبد کا لفظ غلط ہے بھائی، حیوان اصل تسمیتاً، حیوان کیا ہے؟ اصل ہے نام لینے کے اعتبار سے۔ فیتخیر بینہما، لہذا ان دونوں میں اختیار دیا جائے گا، وہ قیمت ادا کرتا ہے یا یہ حیوان ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔